أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغري ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والحزبر الصالب نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الامام الثقلين ابي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد فقد مات شهيدا. صلوات. عزیزان گرامی، محبت کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان بغیر محبت کے زندہ نہیں رہ سکتا. انسان کی حیات ہے محبت. انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ جو محبت کے سہارے زندہ رہے. تو جب محبت کی اتنی اہمیت ہے تو وہاں پر اہل بیت سے محبت کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شے محبت کے قابل ہیں کہ کسی سے محبت کی جائے، وہ ذات پروردگار دو عالم کے بعد محمد و آل محمد ہے. صلوات. اور یہی مقصد حیات ہے کہ انسان محبت اہل بیت پر زندگی گزارے. ہر نفس کو اس دنیا سے گزرنا ہے. شرط یہ ہے کہ کس محبت پر وہ دنیا سے گزرا ہے. کامیابی محبتوں پر ہے. اس لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے ارشاد فرما دیا کہ من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا، کہ جو مرے اور محبت اہل بیت پر مرتا ہے تو اسے شہادت کا مقام ملتا ہے، کہ وہ شہید کی موت اس دنیا سے گزرا ہے، اور شہید خود قرآن کی روح سے زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے، مولا انی دخلت البیت ولم یحضرنی شیء بالدعاء الا الصلاة علی النبی فقال علیہ السلام لم اخرج احد شیء بافضل ما خرجت۔ امام سے راوی نے سوال کیا، مولا میں خانہ خدا میں بیت اللہ میں داخل ہوا اور جب خانہ خدا کا طواف کر رہا تھا، مولا مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی، مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی سوائے الا الصلاۃ علی نبی، سوائے درود کے مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ جب یہ مولا کے سامنے اس نے کہا تو امام نے جواب میں یہ بیان کیا کہ آج تک کسی نے بھی افضل ترین ذکر جو تو نے انجام دیا ہے خانہ کعبہ کے درمیان، کسی نے انجام نہیں دیا۔ یعنی امام نے یہ بیان کیا ہے کہ بہترین دعا تو نے انجام دی ہے، بہترین ذکر تو نے کیا ہے۔ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کے مقابل میں کوئی ذکر نہیں آ سکتا۔ اہل بیت کے ذکر میں، کہ اہل بیت کا ذکر آپ دیکھیں مختصر سے ذکر ہے درود کی فضیلت میں، اس قدر عظمت امام نے فرمایا ہے کہ یہ درود کسی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ درود کی عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، امام نے فرمایا۔ اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب بھی مجھ پر درود بھیجیں، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجیں، ابتر درود نہ بھیجیں۔ تو اصحاب نے سوال کیا، رسول اللہ یہ ناقص درود کیا ہوتا ہے، یہ ابتر درود کیا ہوتا ہے، یہ انکمپلیٹ درود کیا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ ناقص درود اور ابتر درود وہ ہوتا ہے کہ جو مجھ پر درود بھیجا جائے مگر میری آل پر درود نہ بھیجیں۔ یاد رکھے جب بھی مجھ پر درود بھیجیں میری آل پر بھی درود بھیجیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی مجھے میری آل سے جدا نہ کرنا۔ اللہ نے جہاں میرا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے میری آل کا بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی نہ ولادت تنہا ہے نہ آپ کی شہادت تنہا ہے، ایک اہل بیت کے افراد میں سے ایک فرد پیغمبر کے ساتھ، ابھی 17 ربیع الاول آئے گی، آپ ولادت بنائیں گے تو وہاں پر بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اکیلے خوش نہ ہونا، میری آل کے ساتھ خوشی بنانا۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میری ولادت بھی اکیلے نہیں، میلاد النبی نہیں بلکہ میلاد النبی و آلہ ہی کہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگی جا سکتی ہے، 500 سال کے فاصلے سے سونگی جا، ابھی جنت نہیں پہنچے، فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہے، سونگی جا سکتی ہے، مگر پروردگار اس پر حرام قرار دے گا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے مگر میری آل پر درود نہیں بھیجتا۔ اس لیے آپ دیکھیں تمام مسلمانوں میں یہ فیصلہ متفق ہے کہ ہر نماز میں جہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر نبی پر درود بھیجتے ہیں آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور وہ نماز میں کسی کو اور شامل نہیں کرتے۔
ہاں ان کا درود بھیجنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ہمارا درود بھیجنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، مگر نماز میں وہ کسی اور کو شامل نہیں کرتے ہیں، کسی اصحاب کو وہ شامل نہیں کرتے ہیں نماز میں، کیونکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اگر کسی اصحاب کا ذکر نماز میں آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز میں اگر کسی کا ذکر اجازت ہے تو وہ محمد و آل محمد کا ذکر ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں تو اللہ نماز قبول کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ دیکھیں یہ عظمت ہے اہل بیت کے ذکر کی۔ ایک شخص جس کا نام ہے شیخ مہدی ہے فقیہی، یہ آتے ہیں آغا بہجت کے پاس اور آ کر آغا سے کہتے ہیں، آغا بہجت سے، کہ مجھے ایک استخارہ کرانا ہے، بڑے مشکلات میں گرفتار ہوں، ایک کام کے سلسلے میں ایک استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں لوگ بہت استخارے کے پیچھے جاتے ہیں، دیکھیں ہمارے علماء نے کبھی استخارے کی ترویج نہیں کی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ انسان ارادہ کریں، استخارے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے طلب خیر کرے، استخارے کا معنی یہی ہے طلب خیر کرنا، کہ پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں اور تجھ سے طلب خیر چاہتا ہوں کہ اس کام میں خیر دے دے، خیر اس میں خیر ڈال دے، اللہ سے طلب خیر کریں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حدیث جو کہتی ہے کہ انسان بغیر استخارے کے کوئی کام کرتا ہے تو پچھتائے گا، اس کے معنی یہی ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے خدا پہ توکل کر کے خدا سے طلب خیر کریں، اس لیے کہ تم علم غیب نہیں رکھنے والے ہو، علم غیب اگر ہے تو خدا جانتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے طلب خیر خدا سے کرو، خدا سے مانگو، پروردگار سے طلب خیر ڈالو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ جہاں استخارہ دیکھا کرتے ہیں اور استخارے کی جو اہمیت ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ جہاں پر انسان متردد ہے کسی دو کام میں، مشورہ کرنے کے بعد انسان استشارہ کیا ہے، مشورہ کیا ہے اہل تخصص سے، اہل فن سے، جس فن کے لوگ ہیں، ایجوکیشن کے بارے میں ہیں، آپ جا کر پہلے ایجوکیشن میں جو متخصصین ہیں ان سے مشورہ کریں، ان سے معلومات حاصل کریں، کس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کاؤنسلنگ کریں، اہل فن سے کاؤنسلنگ کریں۔ دیکھیں ہمیشہ اسلام کہتا ہے کہ دیکھو ہر بات میں اہل فن سے مراجعہ کریں، جا کر رجوع کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں کرونا وائرس سلسلے میں بھی ہمارے مراجع اکرام نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ دیکھو اہل فن سے رجوع کرو، جو اطباء کہتے ہیں، جو اہل فن کہتے ہیں اس کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں وہ بات مانو۔ اسلام ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہر چیز میں اہل فن سے رجوع کیا جائے۔ تو استخارہ بھی ہر موقع پر نہیں ہوتا ہے، جہاں پر انسان اگر متردد ہو جائے، مشورہ کرنے کے باوجود بھی دو کام میں متردد ہو جائے، پھر بتایا گیا ہے کہ آپ دیکھ قرآن مجید کا استخارہ، تسبیح کا استخارہ دیکھ کر آپ کسی ایک کام کو انتخاب کریں، پھر بسم اللہ کریں۔ یہی آتے ہیں شخص آغا مہدی فقیہی عالم دین ہے، وہ خود بھی آغا بہجت سے استخارے کے لیے، تو آغا بہجت نے کہا میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھاتا ہوں کہ کبھی تمہیں زندگی میں استخارے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرات کرام دیکھیں یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ اپنے مرحومین کے لیے بہترین عمل، بہترین ایصال ثواب، اس لیے مجلس ایصال ثواب ہے۔ موضوع ہمیشہ مطابق ہونا چاہیے کہ جس بارے میں مجلس ہو رہی ہے۔ مرحوم کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مرنے والے کے لیے کیا ایصال ثواب بھیجیں؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم کبھی استخارے کے محتاج نہیں ہوگے، زندگی میں کبھی مشکلات نہیں دیکھو گے، اور پھر تمہارے مرنے والے کے لیے بہترین خزانہ۔ فرمایا فاتح کبیرہ پڑھا کرو، فاتح کبیرہ کہ جو تمہارے مشکلات کو دور کر دے گا، کبھی تمہیں استخارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر تمہارے مرنے والے کے لیے بہترین خزانہ ہوگا، بہترین خزانہ۔ شیخ مہدی فقیہ کہتے ہیں آقا یہ فاتح کبیرہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فاتح کبیرہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھو اور ایک مرتبہ 4 خل پڑھا کرو۔
قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں قل ایک ایک مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا سورہ قدر، 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا کرو. اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. اس کے بعد 3 مرتبہ درود پڑھو، اور اپنے مرنے والے کے لیے سارے ثواب کرو. اپنے ماں باپ کی خبر پہ جاؤ تو یہ عمل کیا کرو، فرمایا یہ عمل کرو، یہ فاتح کبیرہ اپنے مرحومین کے لیے بھیجو، ایصال ثواب کرو. اس کے بعد تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، ہمیشہ کامیاب ہوں گے، اور پھر تمہارے مرنے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب، بہترین تحفہ. عزیزان گرامی، تو دیکھیں یہ تمام سورہ، یہ مجموعہ تمام روایات میں موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کی. سورہ فاتحہ صراط مستقیم جس میں ذکر ہے، سورہ توحید میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مولا کائنات کا سورہ. سورہ قدر میں کہا گیا، امام نے کہا کہ اس سورہ سے ہماری امامت کو ثابت کرو، اس میں ہماری امامت ہے. یہ عظمت، فرمایا یہ عمل کیا کرو. یہ کہتے ہیں کہ میں فوری جب آقا بہجت سے ملاقات کے بعد میں اپنے ماں باپ کی خبر پر گیا، اور جانے کے بعد فاتح کبیرہ میں نے پڑھا، اور اس کے بعد جب گھر لوٹ گیا کچھ دن بعد میں اپنی پھوپھی سے ملاقات کیا تو میری پھوپھی نے مجھ سے سوال کیا، بتاؤ کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ایصال ثواب کیا تھا، کیا تحفہ تم نے بھیجا. میں نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا نہیں، میں نے تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے کہ جس میں جواہرات سے بھرا ہوا تشت. تو میں نے ان سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ میرے فرزند نے یہ تحفہ میرے لیے بھیجا ہے. بتاؤ کہ تم نے کیا تحفہ اپنے والے ماں باپ کے لیے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف فاتح کبیرہ میں نے پڑھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. فاتح کبیرہ. عزیزان گرامی، یہ دیکھیں بعض مجموعہ ہوتا ہے، بعض ایصال ثواب کا رمز ہوتا ہے، یعنی آپ نہیں جانتے 7 مرتبہ انا انزلنا کی فضیلت کیا ہے. کس قدر روایات موجود ہے کہ جو ماں باپ کی خبر پر جا کر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے، اسی لمحے پروردگار ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے تاکہ اس مرنے والے کے لیے استغفار کرے اور اس پڑھنے والے کے لیے بھی استغفار کرے. آپ سوچیں کس قدر اہمیت ہے کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خبر پر جایا کرو. ایسے نہ ہو کہ زمانہ گزر جائیں، فقط نیمے شعبان میں ہمیں اپنے ماں باپ کی، بزرگوں کی خبریں یاد آئیں. نہیں، جب بھی کوئی تمہاری مشکل ہو تم چلے جاؤ. روایات میں اس قدر اہمیت ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ مرنے والا مر گیا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. عزیزان گرامی، نہیں. جب سوال کیا گیا اہل بیت سے تو فرمایا کہ وہ منتظر ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے، انتظار کرتے ہیں جیسے ہی ان کا فرزند قبرستان میں قدم رکھتا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، زندگی، دنیا کی زندگی اور برزخی زندگی میں فرق ہے. برزخی زندگی میں انسان کا شعور بہت بلند ہو جاتا ہے، انسان کے حواس بہت تیز ہو جاتے ہیں. برزخ میں کہتے ہیں جیسے ہی کوئی فرزند قبرستان میں قدم رکھتا ہے ماں باپ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا آیا. شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف تھے، ان کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے کہ میں قبرستان میں گیا ہوا تھا کسی عالم دین کی خبر پہ فاتحہ پڑھنے. جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ شیخ رجب علی خیاط عارف باللہ تھے، ایک مرتبہ رک کر سوال کیا کیا اس قبرستان میں تمہاری ماں کی خبر ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، اس قبرستان میں میری ماں کی خبر. کہا میں نے تمہاری ماں کی چیخ کی آواز برزخ سے سنی ہے کہ پروردگار میرا بیٹا قبرستان میں آیا مگر میری خبر پر نہیں آیا. وہاں تمہاری ماں گلا کر رہی ہے، پکار رہی ہے پروردگار کی بارگاہ. عزیزان گرامی، کس قدر ہمارے مرحومین منتظر ہوتے ہیں، اور جب کوئی جاتا ہے خبر پر اتنا خوشحال ہوتے ہیں کہ آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں جب آپ اٹھتے ہیں تو روح کہتی ہے، امام کا جملہ ہے، امام کہہ رہے ہیں
جب تم اٹھتے ہو قبر سے تو وہ روح کہتی ہے تھوڑی دیر اور بیٹھ جا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ جایا کرے قبروں پر، ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ تم نہیں جانتے وہ لوگ کس مشکل میں ہیں۔ تمہارا ایک ایصال ثواب کرنا، ایک صدقہ پیش کرنا ان کی نیت سے، اس لیے کہا گیا ہے ہمیشہ یہ عمل نیت یہ بنا لو، اپنا سنت بنا لو کہ جب بھی صدقہ دو تو سب سے پہلے اپنے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف صلوات پڑھیں۔ امام کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولنا۔ یاد رکھو ہمارے امام سے ہمارا رابطہ ہے، ہمارے امام سے ہمارا کنیکشن ہے۔ ہمیشہ ہر لمحہ امام کو یاد کرو، ہر لمحہ جب بھی صبح کرو یاد رکھو یہ عمل ہمیشہ اپنا لو۔ جیسے ہی بستر سے کھڑے ہو تو ایک مرتبہ اپنے سینے پہ ہاتھ یا اپنے سر پر ہاتھ رکھو، کہو صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان، صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان، صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان۔ امام کو سلام بھیجو اپنے، اور یاد رکھو سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ جو انسان صبح کرے اور جیسے ہی اٹھے، آپ دیکھیں جب انسان صبح کرتا ہے خالی ذہن ہوتا ہے، اس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب اس کا ذہن اپڈیٹ ہو رہا ہے، اگر وہ اپنے امام کو سلام کر لیں تو سوچیں اس کا دن کیسے گزرے گا، اس کا دن کیسے گزرے گا، اس کے کام پھر کتنی آسانی سے ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب بھی اٹھو فوری اپنے امام کو سلام بھیجو، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام کے لیے صدقہ نکالا کرو پابندی سے، امام کے لیے صدقہ نکالنا، پھر اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا کہ بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے اس کا، کس قدر اجر ہے روایات میں ہے، میرا موضوع صدقہ نہیں ہے مگر کس قدر عظمت ہے، مرحومین کے لیے صدقہ نکالے۔ امام نے فرمایا مرحومین تمہارے منتظر ہوتے ہیں۔ ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا مولا میں نے کچھ امانت ایک شخص کے پاس رکھائی کہ جو عالم تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، میں نے اس کے پاس وہ امانت رکھائی اور جب واپس آیا لینے کے لیے تو وہ دنیا سے گزر چکا تھا۔ جب میں نے اس کی اولاد سے وہ امانت مانگی تو اس کی اولاد نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ امانت کیا ہے اور کہاں ہے، مولا میں اس کا محتاج ہوں، مجھے وہ چاہیے، وہ ضروری ہے۔ امام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک ذریعہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تو جمعرات کے دن مکے جا اور مکے جا کر جمعرات کے دن روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کے بعد آب زمزم کے پاس جا کر اس کا نام لے کر اسے بلا، وہ اگر وادی السلام میں ہوگا تو وہاں پر آئے گا اور آ کر تجھ سے بات کرے گا اور تو اپنا سوال کر لے۔ اگر تجھے وہاں نہ ملے تو پھر تو یمن جا، اور یمن جانے کے بعد پیر کے دن روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت جا کر وادی یمن میں، وادی برغوت، یمن میں وادی برغوت، وہاں جا کر اسے پکار، اگر وہ وہاں نہ ملے تو یہاں ضرور آئے گا۔ امام نے کہا یہاں ضرور آئے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں برزخ کے دو باغ ہیں، وادی السلام اور وادی برغوت، کہ انسان جیسے ہی برزخ میں جاتا ہے انسان سے سوال جواب ہوتے ہیں، منکر و نکیر سوال کرتے ہیں۔ یہ جو تلقین مستحب ہے 2 مرتبہ کرنا، یہی ہے کہ یہاں پر سوال و جواب لازمی ہے، لازمی ہے۔ روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں من انکر الثلاث لیس منا، جو 3 چیزوں کا انکار کرے وہ ہم سے نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں۔ 3 چیزوں کا انکار، سب سے پہلے معراج کا انکار، جو معراج کا انکار کر دے وہ ہم شیعوں سے نہیں ہیں، وہ ہمارا نہیں۔ دوسرے فرمایا سوال و منکر و نکیر فی القبر، منکر و نکیر کا سوال قبر میں جو ہونے والا ہے، اس کا جو بھی انکار کرے وہ شیعوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا الشفاعت، شفاعت، جو شفاعت کا منکر ہو جائے، کہیں کہ نہیں کوئی شفاعت نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے، امام نے فرمایا۔
تو جیسے ہی انسان سے سوالات ہوتے ہیں اور انسان اگر اس سوال جواب میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے وادی سلام میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ سوال و جواب میں وہ کامیاب نہ ہو تو پھر اسے وادی برہوت میں ڈال دیا جاتا ہے، کہ جو جہنم کے مقامات میں سے۔ فرمایا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا مکہ مکرمہ، اور جانے کے بعد جمعرات کے دن میں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت آیا میں نے آب زمزم پر جا کر اس کا نام پکارا، اور جیسے میں نے پکارا بہت دیر ہو گئی وہ نہیں آیا، کافی دیر تک میں کھڑا رہا منتظر رہا، وہ نہیں آیا۔ پھر میں یمن گیا، یمن جانے کے بعد پیر کے دن روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد جب اسے بلایا تو وہاں پر وہ آیا۔ جیسے ہی وہ آیا میں نے اسے سوال کیا کہ میں نے جو امانت تمہارے پاس رکھائی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے فلاں مقام پر چھپائی ہے، جا کر وہاں سے لے لو۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تم عالم اور فاضل متقی شخص، تمہیں وادی السلام میں ہونا چاہیے تھا، تم وادی برہوت میں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں پر کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا 3 گناہوں کی وجہ سے، 3 گناہوں کی وجہ سے مجھے وادی برہوت میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں فقط 3، کہا زندگی پوری نیکیوں پر گزاری ہے، کہا مگر فقط 3 خطائیں مجھ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے وادی برہوت میں روکا رکھا ہے۔ کہا کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا گناہ میرا یہ تھا کہ ایک عالم دین جو مجھ سے زیادہ عالم اور فاضل تھا، مگر دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کو جو حسد ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں اسے ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس سے زیادہ عالم ہوں، اس سے زیادہ فاضل ہوں، ایک مرتبہ جب راستے پہ ہم جا رہے تھے تو میں اس پر مقدم ہو گیا، اس کے آگے بڑھ گیا۔ ذرا گرامی میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو کبھی اپنے باپ کے آگے نہ بڑھنا، کبھی کسی عالم دین کے آگے نہ چلنا، کبھی کسی بزرگ کے آگے نہ چلنا۔ بزرگوں کا احترام، باپ کا احترام، عالم کا احترام، فرمائے ان کا احترام کرو۔ فرمائے مجھ سے سب سے پہلی خطا یہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے ایک عالم پہ سبقت کیا۔ دوسرا گناہ میرا یہ تھا کہ میں نے ایک خیرات زکوٰۃ کی غیر مستحق کو میں نے دے دی بغیر تحقیق کے۔ ایک خیرات زکوٰۃ کہ جو انسان پہ واجبات زکوٰۃ فطرہ ہو یا خمس ہو، یہ تمام جو ہماری گردن پہ آتے ہیں، ہم یہ نہ کہیں کہ کسی کے حوالے کر دو، کسی کو دے دو، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ کوئی راستے میں بھکاری ملا، آپ نے زکوٰۃ فطرہ دے دیا۔ جو تمام شرائط ہے، جو آداب ہیں، بغیر معلوم کرے کہ اور کرے ہم سمجھے کہ اپنے وظیفے پہ ہم نے عمل کر لیا۔ فرمایا میں نے فقط ایک خیرات جو زکوٰۃ غیر مستحق کو دے دی، وہ مستحق نہیں تھا۔ یعنی جہاں پر احکام معلوم کرنا چاہیے کہ سعادات کا جو فطرہ ہوتا ہے وہ آپ غیر سعادات کو بھی دے سکتے ہیں، مگر جو غیر سعادات کا فطرہ ہوتا ہے وہ کبھی سعادات کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ احکام فقہی ہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے آپ کی گردن پر وہ واجب ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوا، وہ ادا نہیں ہوا ہے۔ آپ نے خمس سہم سعادات کسی کو سید سمجھ کر آپ نے دے دیا، تحقیق نہیں کی سید ہے یا نہیں ہے، مستحق ہے یا نہیں ہے، آپ کی گردن پر، آپ اپنے عہدے پر ہیں۔ کسی نے سوال کیا یہ علماء نے کیوں ایسا کیا کہ سہم سعادات کی تو اجازت دی ہے، سہم امام کی اجازت نہیں دی ہے، اگر ہم خود سے دے دیں تو جواب میں کہا گیا آپ خود سے دیتے ہیں تو خود دے لیجئے اور روز قیامت میں خود جواب دے لیجئے۔ اگر آپ سہم امام بھی خود سے دینا چاہتے ہیں تو بالکل دیجئے، اور روز قیامت میں بھی ایک ایک روپیے کا حساب بھی آپ خود دیجئے۔ ذہن گرامی دیکھیں ہر کام اہل تخصص کے حوالے کریں، جو اہل تخصص اہل فن ہیں ان کے حوالے کریں۔ فرمایا دوسرا میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے ایک خیرات زکوٰۃ غیر مستحق کو دی ہے، اس لیے مجھے روکا گیا ہے۔ اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میرا ایک رشتہ دار، ایک عزیز جو بہت دور رہتا تھا،
دوری ہونے کی وجہ سے میں نے اس سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ آج دیکھیں ہمارے کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، دور ہونے کی وجہ سے ہم نے رابطہ ختم کر لیا۔ اگر وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے تو ہم نے بھی رابطہ ختم کر لیا۔ یہ روز قیامت میں اس کے سوال کیا جائے گا، صلہ رحم کے متعلق سوال ہوگا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ اس نے کہا تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑ لیا تھا دوری ہونے کی وجہ سے۔ یہ 3 مجھ سے خطائیں ہوئی، اس کی وجہ سے وادی برہوت میں روک لیا گیا ہے۔ بس یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ میں جا کر اس عالم دین سے کہ جس کے اوپر اس نے سبقت کی تھی اور اس کی بے احترامی کی تھی، میں نے اس عالم سے حلالیت طلب کی، کہا کہ اس عالم دین کو معاف کر دو۔ اس کے بعد میں گیا، جا کر جو اس کی خطا ہوئی تھی کہ اس نے 1 خیرات زکوٰۃ غیر مستحق کو دی تھی، 1 خیرات زکوٰۃ میں نے مستحق کو دے دی، اس کی جانب سے نکال دی۔ اور تیسرا جو عمل تھا صلہ رحم کا، صلہ رحم جو اس نے نہیں کیا تھا، میں اس کے رشتہ دار کے پاس گیا، جا کر میں نے اس سے حلالیت طلب کی، اس رشتہ دار سے حلالیت طلب کی کہ جو تیرا رشتہ دار جو تجھ سے صلہ رحم نہیں کر سکا، دنیا سے گزر گیا، اسے حلال کر دے، اسے معاف۔ ذہن گرامی کس قدر اہمیت ہے۔ لوگ جب زیارت پہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، اس لیے آداب بتائے گئے ہیں، سب سے آپ ملاقات کریں یا ٹیلی فون کریں، ان سے حلالیت طلب کریں۔ لوگ سوال کرتے ہیں حلالیت، ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر حلالیت کس چیز کی؟ آپ نہیں جانتے کہ ہم پر کتنے حقوق ہیں۔ 40 گھر ہمارے پڑوسی ہیں، یہ 40 گھر کا حق ہماری گردن پر ہے، آپ ادا کر سکتے ہیں؟ ذہن گرامی پڑوسیوں کا حق، اگر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اگر روایت بیان کی جائے، پوری ایک مجلس ہو جائے۔ انسان کتنے حقوق اگر گردن پر لے کر گیا، برزخ میں رک لیا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے التماس سے دعا کہتے رہیں، ایک دوسرے سے حلالیت طلب کرتے رہیں، پڑوسیوں سے حلالیت طلب کرتے رہیں کہ جو ہم آپس میں حقوق ادا نہیں کر سک رہے ہیں ہمیں معاف کیجیے۔ ذہن گرامی انسان اس دنیا سے اگر چلا جائے گا، اسے برزخ میں سوال ہوگا۔ یہ جو شخص مرا تھا، یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، دنیا سے گزرا، مگر 3 گناہوں کی وجہ سے اسے روکا رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، جب یہ تینوں کام انجام دینے کے بعد اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس نے کہا کہ اب میں وادی السلام میں منتقل کر دیا گیا ہوں، جو اب رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، جو 3 خطائیں تھیں وہ معاف ہو گئی ہیں، اللہ نے مجھے وادی السلام میں بھیج دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بات۔ ذہن گرامی کہ دیکھیں انسان اس دنیا سے جائیں تو اہل بیت نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، ہماری محبت کو رکھو، ہماری ولایت کو رکھ کے جاؤ، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا کام یاد رکھنا، کسی کا حق لے کے نہیں آنا، کسی کا حق لے کر اس دنیا میں نہ آنا، قبر میں نہ آنا، ورنہ یہی چیز تمہیں روکے گی، تمہیں روکے رکھے گی۔ عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام کا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ انسان کو اہل بیت علیہ السلام زندگی کرنے کا سلیقہ دیتے ہیں کہ دیکھو زندگی کرو تو کیسے کرو، محبت کرو تو کس سے محبت کرو۔ اہل بیت کی محبت انسان کو انسان بناتی ہے، جوہر بناتی ہے، جواہرات بنا دیتی ہے۔ کس قدر اہمیت ہے کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ متی یوم القیامہ، کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو پیغمبر نے پوچھا بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نے کچھ عبادتوں سے، نماز اور روزے سے کچھ زیادہ تو میں نے تیار نہیں کیا ہے، مگر میرے دل میں آپ کی اور آپ کے آل کی محبت ہے، آپ کی اور آپ کے آل کی محبت ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر یہ کہہ اٹھے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسی کے ساتھ محشور کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ محشور کرے گا۔ یہ ہے محبت اہل بیت کی اہمیت۔
ذان گرامی کس قدر اہمیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی کو دے دیا ہے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مدینے کا رہنے والا، میں مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں سفر سے واپس آیا تو 28 رجب کی تاریخ تھی، اور جب مدینے میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ تیار ہے روانہ ہونے کے لیے، اور جیسے ہی میں اس محلے میں داخل ہوا، اس لیے کہ کسی غیر کو اس محلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، اس لیے کہ بنی ہاشم کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، بنی ہاشم کا قافلہ نکل رہا ہے۔ ایک خاص شوقت تھی۔ اس نے کہا کہ تمام منظر اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شان و شوکت سے قافلہ نکل رہا تھا۔ کرسی پہ سید الشہداء تشریف فرما تھے، ایک مقام پر ہمارے بنی ہاشم کھڑے ہوئے تھے، کہیں علی اکبر کھڑے ہوئے تھے، اور جناب فضہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، اور جناب فضہ اشارہ کرتی، اور جناب ابو الفضل عباس جناب فضہ کا اشارے کو سمجھتے اور یہاں سے حکم دیتے، کہتے قاسم آگے بڑھو، تمہاری ماں نکلنا چاہتی ہے، اپنی ماں کو سوار کراؤ۔ جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بی بی پردہ پوش باہر آتی ہے، جناب قاسم نے اپنی ماں کو سوار کیا، پھر جناب فضہ نے اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم نے جناب فضہ کے اشارے کو پہچانا اور کہا علی اکبر آگے بڑھو، تمہاری ماں ام لیلہ آ رہی ہے۔ وہاں سے جناب فضہ نے اشارہ کیا، اور ایک مرتبہ جیسے ہی قمر بنی ہاشم نے اس اشارے کو دیکھا، عباس آگے بڑھے اور جناب ام کلثوم کو سوار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب فضہ نے ایک عجیب اشارہ کیا، بس جیسے اشارہ کرنا تھا یہاں سے قمر بنی ہاشم آگے بڑھے، وہاں سے عباس آگے آئے، وہاں سے علی اکبر آگے آئے، وہاں سے قاسم آگے آئے، اور جس کرسی پہ حسین بیٹھے ہوئے تھے حسین بھی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھنے لگے۔ ایک جلیل القدر بی بی باہر آئی، اور ایک مرتبہ تمام بھائیوں نے جناب زینب کو سوار کرایا۔ میں نے جب سوال کیا یہ کون بی بی ہے کہ اتنے اہتمام کے ساتھ سوار کرایا گیا، تو مجھ سے کہا گیا یہ علی کی بیٹی زینب۔ ذان گرامی یہ تھا مدینے سے جب یہ قافلہ نکلا تھا۔ اب آئیں دیکھیں، اب یہی قافلہ جب کربلا کی زمین پر پہنچا چہلم کے لیے، ایک مرتبہ زینب جب اپنے بھائی کی قبر سے وداع کر اٹھی، اپنے تمام بیویوں کو سوار کرایا زینب نے، سید سجاد کو سوار کرایا۔ ایک مرتبہ کوئی زینب کو سوار کرانے والا نہ تھا۔ زینب ایک مرتبہ بھائی کی قبر پر متوجہ ہوئی، کہا بھیا اٹھو، کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ۔ ذان گرامی ایک مرتبہ جب زینب نے غور کیا، دیکھا قبر حسین پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا ام رباب ہے جو قبر پر بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، چوتھے امام آگے بڑھے، کہا اما رباب چلے قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ رباب نے کہا کہ بیٹا سجاد میں اب مدینے جا کر کیا کروں گی، اب گھر وہ جائیں کہ جس کا کوئی والی زندہ ہو، گھر وہ جائیں کہ جس کی اولاد زندہ ہو۔ اے سجاد نہ میرا والی زندہ رہا نہ میری اولاد زندہ رہی، اب میں کیا کروں، مجھے یہی میرے والی کی قبر پر چھوڑ دے، میں یہی مجاوری کر کے رہ جاؤں گی۔ سید سجاد نے کہا نہیں اماں، یہاں پر کوئی بستی نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ ایک مرتبہ جب رباب قبر حسین سے اٹھ رہی تھی تو حسین کی قبر پر یہی وعدہ کیا، کہا والی آپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، اے والی میرے علی اصغر کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، والی میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ یہ وعدہ کر کے رباب جب مدینے واپس آئی تو رباب کا یہ معمول تھا
کہ ہمیشہ جب بھی سورج نکلتا صحن خانہ میں آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ مدینے میں بارش ہونے لگی، ایسی بارش کہ جناب زینب نے کہا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو کہ وہ سائے میں آ جائے، کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ اب سید سجاد آگے بڑھے، کہا ماں اب اٹھ جائے، اب سائے میں آ جائے، کہیں بارش بیمار نہ کر دے۔ رباب نے کہا نہیں سجاد، میں نے اپنے والی سے وعدہ کیا۔ سید سجاد نے کہا ماں میں کہتا ہوں اٹھ جائے۔ اب جو سید سجاد نے کہا رباب سمجھ گئی یہ امام کا حکم ہے، امام کے حکم کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ رباب سجدے میں گئی، اب جو سجدے میں جانا تھا، اب جو سید سجاد اٹھانا چاہتے ہیں، دیکھا کہ اب رباب کے جسم میں روح نہیں ہے۔ کہا وہ بھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی اماں رباب اب زندہ نہ رہی، رباب دنیا سے گزر گئی۔ ایک مرتبہ جب رباب کو غسل دینا شروع کیا، دیکھا ایک ننھا سا کرتا، علی اصغر کا کرتا رباب کے جسم سے چسپیدہ۔ ارے رباب نے علی اصغر کو کبھی نہیں بھولا، علی اصغر کا کرتا اپنے سینے سے لگائے ہوئے رکھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کی مجلس ایصال ثواب، اس مرحومہ کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ اس مجلس کا مکمل ثواب مرحومہ کی روح کو پہنچا۔ پروردگار مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ مرحومہ کو شفاعت مادر حسین نصیب فرما۔ مرحومہ کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے رئیس النساء مرحومہ و مغفورہ بنت ذاکر اہل بیت میر وارث حسین صاحب آل اللہ مقامہ کی روح کے لیے سال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔